أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج کا ہمارا عنوان ہے 6 صفات کی اہمیت اور ہماری زندگی میں اس کا مقام۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو نہ صرف ہمیں عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے بلکہ انسان کی پوری زندگی کو خوبصورت، بامقصد اور متوازن بنانے کے راستے بھی دکھاتا ہے، یعنی زندگی کو آسان بنانے کے راستے بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ ہماری زندگی کو درست سمت دینے کے لیے، ایمان کی حقیقت کو دلوں میں اتارنے کے لیے علماء اکرام نے دین کو وسیع احکام میں سے 6 بنیادی صفات کا انتخاب کیا ہے، یعنی کہ دین کے 6 اہم پہلوؤں کو چنا ہے، 6 بنیادی صفات کا انتخاب کیا ہے۔ یہ 6 صفات کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ پورے دین پر چلنے کو آسان بنانے کے لیے 6 اہم ترین بنیادیں ہیں۔ اگر ہم ان 6 صفات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کر لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آئیے ان 6 صفات کی اہمیت اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ان کے مقام کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دین کی سب سے پہلی اور بنیادی صفت ہے۔ اس کا مقصد اپنے دل سے غیر اللہ کا یقین نکال کر صرف ایک اللہ کی ذات کا یقین پیدا کرنا ہے۔ اہمیت دیکھتے ہیں، جب انسان سچے دل سے کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ دنیا کے تمام باطل خداؤں، خوف اور لالچ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ نفع اور نقصان، عزت اور ذلت، زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری زندگی میں اس کا مقام ہماری یہ ہے کہ ہم ہر کام میں اللہ کی رضا تلاش کریں۔ اس کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور خوبصورت طریقوں پر چلنے میں ہے۔ جب تک ہماری زندگی سنت کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی تب تک ایمان کا مزہ نہیں مل سکتا۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ کلمہ کے بعد سب سے اہم عمل نماز ہے۔ یہ بندے کو اپنے خالق سے براہ راست رابطہ ہے۔ اہمیت دیکھ لیتے ہیں۔ نماز کی اہمیت، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ صرف چند منٹ کے جسمانی ورزش نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ زندگی میں مقام، ہماری عملی زندگی میں نماز کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ ہم وقت کی پابندی سیکھیں۔ جس طرح ہم نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر بھی ہماری زندگی میں عاجزی، نظم، ضبط اور تقویٰ بھی نظر آنا چاہیے۔ نماز ہمیں سکون قلب عطا کرتی ہے اور زندگی کی پریشانیوں سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ علم و ذکر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ علم کے بغیر ذکر اندھیرا ہے اور ذکر کے بغیر علم بے روح ہے۔ اہمیت، علم سے مراد وہ دین کا بنیادی علم ہے جس سے ہمیں اللہ کے احکامات، کیا حلال ہے اور کیا حرام کا پتہ چلے۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ زندگی میں مقام کیا ہے؟ ہماری زندگی میں علم کا مقام یہ ہے کہ ہمیں اندھیرے میں نہ بھٹکیں اور ہر قدم شریعت کے مطابق اٹھائیں، اور ذکر کا مقام یہ ہے کہ ہماری زبانیں اللہ کی حمد و ثنا سے تر رہیں، جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اکرام مسلم، اس صفت کا تعلق بندوں کے حقوق العباد سے ہے۔ اس کا مقصد ہر مسلمان کی عزت کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اکرام مسلم کا مطلب یہ ہے کہ
ہم دوسروں کے حقوق تو ادا کریں لیکن اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کریں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے حقوق مطلب ہمیں کسی سے بدلے کی وہ نہیں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا ویوہار کر رہے ہیں تو اس سے بدلہ کی امید رکھیں۔ ہمیں ہرگز نہیں حقوق کا مطالبہ نہ کریں۔ زندگی میں مقام کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بلند کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، غیروں اور محتاجوں کی مدد کریں۔ جب معاشرے میں اکرام کا جذبہ ہوگا تو نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور محبت و امن کا ماحول قائم ہوگا۔ اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، دکھاوے یا نام و نمود کے لیے نہیں۔ اہمیت اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کی کوئی مقدار نہیں بلکہ عمل کی کوالٹی، اخلاص دیکھی جاتی ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا عمل بھی اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو وہ پہاڑ برابر بن جاتا ہے۔ اگر بہت بڑا عمل بھی دکھاوے کے لیے ہو تو اس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ زندگی میں مقام ہمیں اپنی زندگی میں ہر موڑ پر وہ عبادت ہو یا روزمرہ کے معاملات، نوکری، بزنس، خاندانی تعلقات، اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے۔ کیا میں یہ کام اللہ کی راضی کے لیے کر رہا ہوں؟ اخلاص انسان کو حسد، جلن اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص منصب ہے، یعنی خود بھی نیک بننا اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اہمیت: دین صرف اپنی ذات تک محدود رکھنے کا نام نہیں، دوسروں کی فکر کرنا، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے راستے پر لانے کی محنت کرنا انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، تو ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ زندگی میں ہماری زندگی میں اس کا مقام یہ ہے کہ ہم دین کے لیے اپنا وقت، جان اور مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ جب ہم دوسروں کو دین کی دعوت دیں گے تو سب سے پہلے ہمارے اپنے اندر دین چلنے کا شوق اور پختگی پیدا ہوگی۔ یہ صفت پوری امت کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے۔ میری بہنوں، میری بھائیوں، یہ 6 صفات دراصل ہماری زندگی کو ایک بہترین اور کامیاب سانچے میں ڈالنے کا نسخہ ہے۔ اگر ہم ان 6 صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارے گھروں میں سکون آئے گا، ہمارے رزق میں برکت آئے گی، ہمارے اخلاق بھی خوبصورت ہوں گے اور سب سے بڑھ کر مرنے کے بعد ہمارے پاس اللہ کی رضا اور جنت کا پروانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 6 صفات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور انہیں پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔